سلطان الہند عطائے رسول عربی اقلیم ولایت کے شہنشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے توکل و اعتماد پر تنے تنہا اجمیر میں داخل ہوئے تھے۔ پرتھوی راج چوہان کی تمام تر عسکری قوتوں کی بنیاد پر بھی اس درویش کامل کو اس وقت کی قوتیں نہ شکست دے سکیں اور نہ ہی انہیں اجمیر سے بے دخل کیا جا سکا۔ آج پرتھوی راج چوہان کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اس کے مادی آثار میں صرف تاڑا گڑھ پہاڑ پر واقع قلعہ کے کچھ کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ جس مقام پر فخر راجپوت اپنا دربار آراستہ کیا کرتا تھا، آج اسی جگہ حضرت سید میرا حسین کا مزار مبارک ہے۔ سرکار خواجہ اجمیر کو تاریخ انسانی کا سب سے مشکل ترین کام سونپا گیا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ دلوں کو اللہ کا عرفان عطا کریں، پیشانیوں کو لذت سجدہ عطا کریں۔ وہ پیشانی جو پتھروں کے آگے، جو سنگریزوں کے آگے، جو درختوں کے آگے، جو ہواؤں کے آگے، جو فضاؤں کے آگے، جو خلاؤں کے آگے جھک رہی تھی، ان پیشانیوں کو اللہ کے آستانے کرم پہ چکا دیں۔ آپ نے جس قوم کے سامنے خدائے واحد کا پیغام پیش کیا، وہ ہندوستان کی سب سے جنگجو، شجاع، سرکش، طغیان اور بغاوت پہ آمادہ قوم تھی۔ سرکار خواجہ اجمیر جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو عالم یہ تھا کہ تقریباً 1.5 لاکھ راجپوت آپ کے دست حق پرست پر ایمان لا چکے تھے۔ اسلام پر بہتان تراش کرنے والے یہ بتائیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس کتنی تلواریں تھیں اور کتنے سپاہ تھے۔ زمین پہ کنٹرول کرنا بہت آسان ہے، مگر دل پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ انقلابات زمینوں پہ لائے گئے، مگر وہ چند سالوں کے بعد یا پھر چند صدیوں کے بعد وہ اس انقلابات کے اثرات آج نظر نہیں آتے، مگر وہ انقلاب جو دلوں کی زمین پر پیدا کیے گئے، اس کی صدائے بازگشت آج بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر نے ہندوستان کی زمین پر جو انقلاب برپا کیا تھا، وہ سب سے عظیم انقلاب یہ تھا کہ انہوں نے راجپوتانہ کے ان سرکش اقوام کے دلوں کو اللہ کے عرفان سے آباد کر دیا اور ان کے دلوں کو اللہ کے رسول سرور کائنات کی محبتوں سے بھر دیا۔ سرکار خواجہ اجمیر ہندوستان کے بادشاہ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ ہندوستان کی زمین گزشتہ 800 سالوں سے سرکار خواجہ ہند کی شوکت اقتدار زیر نگی نہیں ہے۔ ہندوستان کے ذرے ذرے پر سرکار خواجہ اجمیر کی بادشاہت کے اثرات گزشتہ کئی صدیوں سے محسوس کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس زمین کے ذرے کو رشک آفتاب بنایا ہے۔ سرکار خواجہ اجمیر جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ راجپوت آپ کے دست حق پرست پر ایمان لا چکے تھے۔ اسلام پر بہتان تراشنے والے بتائیں کہ حضرت خواجہ اجمیر کے پاس کتنی تلواریں تھیں اور کتنے سپاہ تھے۔ بلا شبہ تائید غیبی جو حضرت خواجہ اجمیر کو عالم غیب سے مشیت الہی نے عطا فرمائی تھی، وہ اس قدر ناقابل تسخیر تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب حضرت خواجہ اجمیر کو پرتھوی راج چوہان کے پاسبانوں نے انا ساگر کے پاس بیٹھنے سے منع کیا اور یہ کہا کہ اٹھ جاؤ کہ زمین ہماری ہے، تو سرکار خواجہ اجمیر نے ایک تاریخی بات کہی تھی اور یہ کہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ یہاں سے میں اٹھ جاؤں، یاد رکھو کہ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماست، کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے، اس لیے کہ ہر ملک کا مالک جو ہے وہ میرے خدا کی ذات ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ سرکار خواجہ اجمیر نے اس زمین پہ جو انقلاب برپا کیا ہے، اس کی تاثیر آج تک محسوس کی جا رہی ہے۔ بلا شبہ زمینوں پہ انقلاب پیدا کرنا بہت آسان ہے، مگر دلوں کی زمین پر انقلاب برپا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے مقدس اولیاء کرام نے پہلے زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ پہلے دل کی زمین متاثر کی ہے اور دل کے صحرا کو عشق رسالت کا انوار عطا فرمایا ہے۔ ہندوستان کی زمین خواجہ اعظم کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین قطب الدین بختیار کاکی کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین نظام الدین محبوب الہی کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین سرکار صابر کلیر کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین حضرت امیر خسرو کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین نصر الدین چراغ محمود دہلوی کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین علاء الحق پانڈوی کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین
मखदूम समरा की ज़मीन है और दुनिया की कोई ताकत इस इफ्तिखार को और शौकत विलायत की इस शहनशाही को सरकार ख्वाजा अजमेर की बारगाह मुक़द्दस से अलग नहीं कर सकती। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल एहतराम को दोस्तों, सरकार ख्वाजा अजमेर बिलाशुबा हिंदुस्तान के वली थे और सुल्तान हिंद का लक़ब आपको बारगाह रसूल से अता किया गया था। वल्लाहिल अज़ीम, जिसे बारगाह रिसालत से ताज शहनशाही अता किया गया हो, दुनिया की वो कौन सी ताकत है जो उसके ज़ेरे नगी न हो। वो हर दौर हर ज़माने के बादशाह हैं और उनकी बादशाहत हिंदुस्तान के फसीलों पर क़यामत के सुबह तक अपनी शौकत इक़्तिदार का परचम लहराती रहेगी। इसमें क़तई दो राय नहीं कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के हकीकी सुल्तान हैं। 8 सदियां गुजर जाने के बाद भी आपके इक़्तिदार को अंदेशे ज़वाल नहीं है, इसलिए कि काफिर की पहचान के आफाक में गुम है और मोमिन की पहचान के गुम उसमें है आफाक। सरकार ख्वाजा अजमेर के दरबार आलिया में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश और शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर जैसे बाजबरूत परमारवा भी सरे नियाज खम करते हुए नजर आते हैं। उनका आलम यह था कि जब भी यह हाजिर होते तो सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अपनी निगाहों का फर्श बिछाकर भी यह तमाम शौक की तशरीह महसूस करते। खैर, ये तो सब वो लोग थे जिनका ताल्लुक इस्लाम से था, जो दीनदार हुक्मरां थे, मगर इसके बावजूद हैरत का मकाम तो ये है कि जब मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर पियादा पा और बहरना सर हजरत सुल्तान हिंद की खिदमत में एक आजिज इंसान की हैसियत से हाजिर हुआ था। हमें यह मालूम होना चाहिए कि यह वही जलालुद्दीन अकबर है जिसके 2 बदअकीदा वजीरों ने कि अबुल फज़ल फैजी ने उस जाहिल हुक्मरां के दिलो दिमाग पर अपना तसल्लुत जमा लिया था और फिर उन्हीं 2 भाइयों के वरगलाने से अकबर ने एक नए मजहब यानी दीन इलाही की बुनियाद रखी थी। उसका आलम यह था कि वो लोगों से अपना सजदा करवाता था, वो खुद खुदा बन बैठा था। कहा जाता है कि जब अकबर की सल्तनत मुगलिया उसके हाथों से निकल रही थी, अपने किसी जानशीन का मुतलाशी था। उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसकी उम्र ढल रही है और अब तक वो साहिब औलाद नहीं है। उसके यहाँ जितने बच्चे पैदा होते ही मर जाया करते थे। इन्हीं कैफियत में एक बार अकबर आगरा में मौजूद अपने दौर के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा सलीम चिश्ती की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा कि हुजूर, मुझे बच्चा चाहिए, मैं लाबलद हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा है कि मैं अपनी सल्तनत को अपने हाथों से फिसलता हुआ देख रहा हूँ और मैं किसी जानशीन का मुतमन्नी हूँ। मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे पैदा हुए और पैदा होते ही मर गए। मुझे इस बात का अंदाजा है कि आपकी निगाहों के फैजान से और आपकी दुआओं की बरकतों से आयूसी का अंधेरा दूर हो सकता है। सरकार ख्वाजा सलीम चिश्ती ने एक नजर उठाई, अकबर को देखा और फिर बड़ी बेतनाई के साथ अपनी मुरीदीन की तरफ तवज्जो करते हुए कहा कि इससे पूछो कि हमारे यहाँ क्यों आया है। क्या इसे मालूम नहीं है कि इसने खुदाई का दावा कर रखा है? क्या इसकी खुदाई में इतनी ताकत नहीं कोई बच्चा पैदा कर सके? मेरा खुदा वो है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, आफाक व अनफुस को पैदा किया है, जर्रे जर्रे को पैदा किया है। जमीन व आसमान का खालिक है वो, कायनात शर्क व गर्ब उसकी बारगाह में सरखमीदा है। वो जमीन व आसमान का पैदा करने वाला है, कायनात का हर जर्रा उसका तस्बीह खां है। अगर इसने किसी नए मजहब की बुनियाद रखी है और ये खुदा बन बैठा है, तो ये कैसा माजूर खुदा है कि जो अपने लिए अपना जानशीन पैदा नहीं कर सकता। इस बात के कहने के बाद सरकार ख्वाजा सलीम चिश्ती के चेहरे पर जलाल के आसार नुमाया थे। उनकी पेशानी की लकीरें ये कह रही थी कि एक खुदा का बागी है जो मेरे आस्ताने पे खड़ा है। उन्होंने थोड़ी देर के लिए मुराकबा फरमाया और कहा, अकबर सुनो, तुम्हारे मर्ज का इलाज नहीं है, अपने मर्ज का इलाज चाहते हो तो अजमेर जाओ। मैं अर्ज कर रहा था, बता रहा था कि अबुल फजल फैजी अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अकबर को ना रोक सका और मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर पापियादा बरहना सर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आज इस इंसान की हैसियत से हाजिर हुआ। आलम यह है कि बहुत देर तक वो बारगाह गरीब नवाज में खड़ा रहा और ज़ारो क़तार रोता रहा और दुआएं करता रहा। आलम यह है कि दीन इलाही का ये मोजिद जब बारगाह गरीब नवाज में पहुंचा तो उसका आलम यह था कि एक फ़कीर की तरह, एक दीवानी की तरह सरकार गरीब नवाज की जालियों को पकड़कर वो अश्कबार बहुत देर तक
زار و قطار روتا رہا، آہوزاری کرتا رہا۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، اس کے نتیجے میں ان دعاؤں کی برکتوں سے، سرکار غریب نواز کی نگاہوں کے فیضان سے اکبر کے ہاں نور الدین جہانگیر پیدا ہوا، جو خود بھی مختلف مواقع پر سرکار خواجہ ہند کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا۔ جہانگیر کے بیٹے شہنشاہ شہاب الدین شاہ جہاں کی عقیدت کا تو یہ عالم تھا کہ اس نے حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار مبارک کے قریب شاہ جہانی مسجد تعمیر کروائی، جو آج بھی مغل شہنشاہ کی عقیدت کی ترجمانی کرتی ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے اور بااثر وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو باقاعدگی کے ساتھ خواجہ اجمیر کے آستانے پر حاضر ہوا کرتے تھے، اور یہ مخصوص دعا انہوں نے اکثر مانگی ہے کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، اے میرے غریب نواز، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری موت ہندوستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے آئے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کے عوام مجھے مسترد کر دیں اور میں وزیر اعظم کی حیثیت سے نہ رہ سکوں، اور میری موت اس وقت آئے جب میں اس وزارت عظمیٰ کی کرسی سے محروم کر دیا جاؤں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جواہر لال نہرو کو موت اس وقت آئی جب وہ اپنے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وزیر اعظم تھے۔ عزیزان محترم، یہی حال ہے کہ جب برطانوی حکومت کے اقتدار کا سورج ڈوب رہا تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے پہلے ایک اور وائسرائے جو انگلینڈ سے ہندوستان آیا، اس کا نام لارڈ کرزن تھا۔ اس کی آمد کا ایک مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ہندوستان کی سیاسی فضا کا جائزہ لے سکے۔ پھر لارڈ کرزن نے اپنی طویل رپورٹ میں یہ بات ظاہر کی اس وقت جب وہ اجمیر معلیٰ حاضر ہوا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ پورے ہندوستان کے شرق و غرب میں ہماری حکومت ہے، اور 300 سال سے حکومت انگلیزیہ کا سورج اپنے آب و تاب سے ہندوستان میں چمک رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا گزشتہ 700 سال سے ہندوستان کے لوگوں کے دل و دماغ پر اجمیر میں واقع ایک قبر ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ قبر کے اندر لیٹا ہوا جو شخص ہے، جو فقیر ہے، دراصل وہی ہندوستان کا بادشاہ ہے۔ بلا شبہ اس یقین کے ساتھ کہ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کے گمسم آفاق۔